السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 5 ستمبر بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 پر مشتمل ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معافی چاہتا ہوں آیت نمبر 4 پر ہے، میں 5 کہہ گیا، معافی چاہتا ہوں غلطی سے، آیت نمبر 4 پر آپ دعا فرمائیں اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو الا بلسان قومی، مگر اس کی زبان کے ساتھ، اس کی قوم کی زبان کے ساتھ۔ وما ارسلنا من رسول، کسی رسول کو ایسے نہیں بھیجا کہ قوم اردو والی ہو، رسول عربی والا آ گیا ہو، ایسا ہوا بھئی قوم تو ہندی والی ہے اور نبی عربی میں آ گیا ہے، یا نبی سریانی زبان میں آ گیا ہے، عبرانی زبان میں آ گیا ہے۔ جس نبی کی جو زبان، جس قوم کی جو زبان ہے، اللہ نے اسی قوم میں رسول کو بھیجا ہے، اسی زبان میں رسول کو بھیجا۔ اگر لوط علیہ السلام دوسری بستی میں گئے جا کر تو زبان ان کی بھی ایک جیسی تھی، بولو زبان ان کی جیسے اب میں پیدائشی بھاول نگر کا ہوں مگر آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، آپ کو تبلیغی خدمت کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ زبان ہماری ایک جیسی ہے۔ اب اگر میں وہ کسی اور زبان میں تقریر کرتا، سندھی میں، بروہی میں، انگلش میں، عربی میں، تو آپ لوگ سننے کو تیار ہے کیونکہ سمجھ ہی نہیں آنی تھی۔ تو یہ اس آیت کا مطلب ہے لیبین لہم، تاکہ وہ کھول کر بیان کرے ان کے لیے اللہ کے حکم، احکام الہی کو کھول کر بیان کرے۔ تو کھول کر بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے بولیے زبان کا ایک جیسا ہونا۔ اس آیت کا ایک چھوٹا سا شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو ہم بھی عربی ہیں، یہ بھی عربی ہیں، اور قرآن بھی عربی ہے، تو لگتا ہے انہوں نے خود اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے پاس سے بنایا، یہ کسی اور زبان کا کلام لاتے تو ہم سمجھتے بھی اللہ نے بھیجا ہے، یہ بھی عربی، قرآن بھی عربی، تو یہ لگتا ہے اپنے پاس سے بنایا ہے۔ تو اس عقدے کا حل یہ کیا، اللہ نے جواب یہ دیا کہ بے وقوفو، جس نبی نے جس قوم میں آنا ہے تو اسی کی زبان میں آنا ہے نا۔ اگر وہ زبان ہی نہیں جانتا قوم کی تو کیا وہ پیغام پہنچائے گا، اور قوم کیا ڈیلیور کرے گی اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ تو قرآن کو تو عربی میں بھیجا۔ ایک دوسرا پھنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ آج منکرین رسالت اس آیت کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ محمد تو عربی تھے، عرب میں آئے تھے، تم لوگوں نے ساری انسانیت کا نبی بنا دیا۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی دیکھو قرآن میں آ رہا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 ہے کہ میرے محبوب اپنے قریبیوں کو ڈرائیے۔ تو پھر تم یہ بھی کہہ دو گے کہ صرف قریبیوں کا نبی ہے، پہلے تو کہہ دیا نا عرب کے نبی ہیں، تو اب حکم تو یہ آ رہا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ تم صرف اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ اب کہہ دو گے کہ صرف قریشیوں کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرما رہا ہے کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، میرے محبوب یہ جو مکے کے ارد گرد والے ہیں نا، ان کو بھی ڈرائیے۔ بولو جی، ان کو بھی۔ یہ تبلیغ ہے سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے بچہ پیا رہتا ہے، پھر رڑتا ہے، پھر ٹرتا ہے، تو پھر کسی دے ہاتھ آؤں، بولو، پھر تو مارتا چھاڑا۔ میں 8ویں پوڑی تو چھال مارنی گڑل تھلے، وہ قاری صاحب کہتے سی وہ تیرے وچ لگیا کی ہے بھائی،
سانو تو تیری لتاں دی فکر پئی رہندی ہے، تو چھال مار دینا تھلے، اور یقین کرو وہ تو کوئی پرواہ، اور ہن دوسری پوڑی تو نہیں ماری جاتی، ڈر لگتا ہے، مار تو سکتے ہیں 2-4 تو ہجے بھی، پر ماری جاتی، وہ کہن کے مولوی صاحب کی کر رہے ہیں، قاری صاحب کی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، 100 ڈر ہوندے نے۔ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ بندہ آگے بڑھتا ہے۔ پہلی تبلیغ کیا تھی کہ میرے محبوب یہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں نا ان کو ڈرائیے، اگلا سٹیپ کیا آیا؟ سارے مکہ والوں کو ڈرائیے۔ پھر اگلا سٹیپ کیا آیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ ساری انسانیت کے نبی ہیں، ساری انسانیت کو ڈراتے بھی جائیے اور خوشخبریاں بھی عطا فرماتے جائیے۔ ساری صرف انسانیت، تو پھر اس عالم کے ہو گئے، انسان تو اس جان میں ہے نا، تو پھر ایک آیت اور آ گئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب میں جو جہان بناؤں گا اس کی رحمت آپ ہی ہیں، بولو اس کی رحمت آپ ہی ہے۔ یہ صرف میری بات نہیں، دیوبند کے بڑے مولوی قاسم ننوتوی صاحب نے بھی یہ کہا، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ آج دیوبندیوں کو الجھنا نہیں چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روئے نقش محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی۔ آپ سمجھے نہیں، بس میں بھی بات اوپر لے گیا ہوں۔ قاسم نانوتوی صاحب جو بندیوں کے روحانی ابا جی باپو، سب سے بڑے مولوی، یہ تو لڑ پڑتے ہیں جناب، ایسی بات کریں تو کہتے ہیں شرک ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، محمد جن کی تعریف کی گئی، احمد جو رب کی کرنے والا، محمود بھی ہیں، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی ہیں۔ یعنی رب کو اگر کسی نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ صرف مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ کے پورے جلووں کو کسی نے دیکھا ہے تو وہ صرف خدا ہے۔ شاہد بھی، مشہود، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً، حقیقت میں ایسا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا تیری رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ مجھے حشر کا غم کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ اب یہ تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اچھا اب دیکھیے، حضور آئے عرب میں، آئے مکہ میں، یہاں بھی لسانی قوم ہے، بھی امتی قوم ہے۔ اگر امت کی بات ہوتی کہ صرف اس امت کے ہیں تو پھر تو ٹھیک تھا، امت میں جب بات آئے گی تو ساری کائنات حضور کی امت ہے۔ جو کافر ہیں وہ بھی حضور کی امت ہیں، وہ امت دعوت ہیں، اور کچھ امت اجابت ہیں۔ جنہوں نے قبول کر لیا مسلمان وہ بھی امتی، اور جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی امتی ہے، کافر۔ پر اگر دعوت قبول کر لیں ہم ان کو دعوت دیں گے، کیونکہ بھی اب کلمہ کس کا چلنا ہے؟ صرف حضور کا۔ نبوت کس کی چلنی ہے؟ صرف۔ اب صاحب بات آ گئی کہ قرآن بھی تو عربی ہے، بولو قرآن بھی تو عربی ہے۔ چینج اوور کر کے دیکھو، نہیں تو جنریٹر چلاؤ گے۔ اچھا توجہ سے بات سمجھیے گا جی، آپ بڑی قیمتی ہے۔ قرآن بھی تو عربی ہے، ہم ان سے کہیں گے بھائی اللہ نے قرآن کے لیے فرمایا کہ ھدی للناس، یہ بھی ساری آیا عرب میں ہے پر ہدایت سب کے لیے ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عبداللہ جاؤ بھائی ساتھ ملو، کدھر ہو؟ نیچے سے گیس ویس چلا کے اوپر چلائے ہو۔ تو قرآن بھی ساری جہانوں کے لیے، قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ مگر آئے مکہ میں ہیں، ہجرت مدینہ میں ہیں سب کے لیے۔
اب اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں عرش پر ہوں، میں عرش پر ہوں رب العالمین۔ اچھا تم دو ہو تو تیسرا میں ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا آجا طور پہاڑ پہ میں ہوں، نمازی کو کہا آجا مسجد میں ہوں، ہر جگہ ہوں پر رب سب کا ہی ہوں۔ اچھا جی اب ایک آخری بات کر لیں، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارسلا کل نبی الی امتہ بلسانہا، کہ ہر نبی اپنی امت میں آیا ہے اسی کی زبان میں، پر وارسلنی اللہ الی کل احمر واسود من خلقہ، مگر میں پوری مخلوق کے ہر گورے اور کالے کا نبی بن کر آیا ہوں۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اب جی بکریاں شکایت لگا رہی ہیں، اونٹ آ کر شکایت لگا رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق پوچھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ یہ اونٹ بھی آپ کو جانتا ہے؟ فرمایا ابو بکر میں سب کا نبی ہوں، مجھے سب جانتے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ ہرنی بندھی ہوئی ہے، حضور آ گیا تو وہ کہنے لگی جی مجھے چھوڑ دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے ابھی آ رہی ہوں۔ سرکار نے کھول دیا، جب وہ واپس دودھ پلا کے آ گئی حضور وہی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو اور ان درختوں کو جانتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور وہاں سے گزرتے تھے تو پتھروں سے آواز آتی تھی، درخت کی شاخوں سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتہ چلا کہ پتھر بھی سنی ہے اور درخت بھی سنی ہے، جو انہوں نے کہا تھا وہ آج بھی کہہ رہے ہیں اور ہم قیامت تک کہتے رہیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ بولو ہم قیامت تک کہہ دو انشاءاللہ۔ لو جی اب یہ مسئلہ آپ کو پورا سمجھ آ گیا کہ آئے وہاں ہیں نبی سب کے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے اور محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ اب جسدن تو آپ مدینہ میں ہیں، رسالت پورے جہان میں ہے۔ وزیر اعظم کون ہے؟ نہ تو لے لو، جدو بجلی جائے یاد نہیں ہوتا، تو وہ رہتے کہاں ہیں؟ لاہور یا اسلام آباد میں، مگر وزارت پورے پاکستان میں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ صدر صاحب کہاں رہتے ہیں؟ کراچی میں۔ اج کل کراچی والا ہے نا، بے شک آندہ جاندہ ہے اسلام آباد پر، رہندہ کتے ہے؟ ڈاکٹر محمد عارف علوی صاحب، تو وہ رہتے تو کراچی اسلام آباد میں ہیں مگر صدارت پورے پاکستان میں ہے۔ حضور پاک ہیں اپنے روضے میں، نبوت و رسالت پوری کائنات میں ہے، کلمے کا سکہ سارے جہانوں میں ہے۔ یہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ بعض روایتوں میں ایسا ملا کہ ہر زبان، ہر آسمانی کتاب عربی زبان میں آئی اور آگے جبریل امین نے اس کا ترجمہ کر کے نبیوں کو عطا فرمایا۔ یہ ایک روایت ہے مگر میں اس کو شاذ سمجھتا ہوں، اتنی کوئی قابل یا تکڑی بات نہیں ہے۔ آئے میں آپ کو ایک تکڑی بات سمجھاؤں۔ ہر قوم میں اللہ نے ایک نہ ایک نبی بھیجا ہے۔ اب ہمارے حضور تو پردہ فرما گئے، تو اب قوم کی ہدایت کیا ہوگا؟ تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فجالست العلماء فکأنما جالسنی، جو میرے امت کے عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری مجلس میں بیٹھ گیا۔ اسلام میں یہ فضیلت صرف علماء کو حاصل ہے اور کسی کو بھی حاصل ہے۔ وہ عالم پیر بنے تو تب اس کی فضیلت ہے، مگر نہ کسی پیر ویر کی ایسی کوئی فضیلت ہے؟ بولو نا۔ اگر وہ عالم ہے پیر تو وہ بھی عالم کی وجہ سے اس میں شامل ہے۔ فزارت العلماء فکأنما زارنی، جس نے میرے امت کے عالم کی زیارت کی اس نے ایسے ہی ہے جیسے میری زیارت کر لی ہے۔ ہن پوے ہولی سبحان اللہ آکھو تے اونچی آکھو، تہاڈی مرضی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم،
یا اللہ ہر عالم دین کو اس میں شامل فرما دے. فزارت العلماء فکأنما زارنی، جس نے میرے امت کے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. فصاحفت العلماء فکأنما صاحفنی، جس نے میرے امت کے عالم سے مصافحہ کر لیا اس نے ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے مصافحہ کر لیا. پہلے تو سنیوں میں یہ سلام اور مصافحے کا نور تھا. بولو سلام اور مصافحے کا نور. باقی مسجدوں میں اب بھی ہے، پر سانو کسی دی نظر لگ گئی اور کسی کوڑے دی کوڑی نظر لگی ہے کہ ساتھ کھڑے ہونے والا بھی سلام لینا گوارا. جس نے بالکل میرے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ بھی بھاگتا ہے کہ کہیں مصافحہ نہ کرنا پڑ جائے. اپنے وہی چراغ روشن کرو گے تو روشنی ہوگی نا بھائی. میرے نبی نے فرمایا جو ہاتھ ملاتا ہے جدا کرنے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی کہنے سانو نہیں چاہیے نسو. پہلے تو کرونا کو ڈرتے سی، ہوں شیطان کو ڈر لگتا ہوئے گا کہ کتے باس ناراض ہی نہ ہو جائے. اس کو تو بہت برا لگتا ہے کہ آپس میں کوئی کرے. ایک حدیث اور سناؤں اگر آپ سبحان اللہ ایڈوانس کہہ رہے. تفسیر مدری ہے اور باقی سارے حوالہ جات بھی ہے، بھی تقریر سنا رہا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں شیخ، بوڑھا، سربراہ، والد بھی، عالم بھی، سب اس میں آ گئے. یہ اپنے گھر میں ایسے ہی ہے جیسے اپنی قوم امت میں پیغمبر ہوتا ہے. گج کے کہو سبحان اللہ. کئی ہوبے بڑے بڑے لگتے ہیں، بہت بھڑے لگتے ہیں کیونکہ وہ سچی گل ہے. ایک حدیث اور سن لو پھر میں اس کی شرح کر کے بات ختم کرنے لگا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، تو یہ تو ترمذی شریف کتاب العلم میں آ رہی ہے نا جو اب سنا رہا ہوں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تمہارے متبع ہیں، لوگ تمہارے پاس اطراف سے، ملک سے دین سیکھنے آتے ہیں، تم ان سے اچھا سلوک کرو اور بھلائی کی نصیحت کرو. یہ علماء کی ڈیوٹی ہے. بولو جی علماء کی. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک شاہ لولاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے شیخ، سب کا بزرگ، بڑا ایسا ہی ہے جیسے امت کے لیے پیغمبر ہوتا ہے. اس کی بات کا غصہ کرو گے تو جیسے پیغمبر پر غصے ہو گئے. اس کو بک بک کی اپنے باپ کو، دادے کو، نانے کو، اپنے چاچے تائے کو جو نصیحت صحیح کر رہا ہو تو ایسے ہی ہے جیسے نبی پر بک بک کر دی. عالم نو وچ لے آئیے کہ رہن دئیے؟ نہیں کی خیال ہے؟ تو جڑے عالم دے مسئلے سن کے غصہ کرن، غصہ کی یہ کہندے نیڑے ہو جا. یہ تو نہیں آکھیا نا دور ہو جاؤ. دور کرنے والا اچھا نہیں ہے، نزدیک کرنے والا بھی برا ہے. بولو نا. تو کافی عرصہ ہو گیا میں نے اب کبھی بسوں میں سفر نہیں کیا، پر ہوتا اب بھی ویسے ہی ہے. بس کا کنڈکٹر بھی کہتا ہے کہ بھائی ادھر سے اٹھ کے اور ادھر سے اٹھ کے. بولو نا. کوئی کبھی کسی نے غصہ، اتنی اوقات بھی نہیں دیتے آپ اپنے عالم کو کہ وہ بیچارہ مسئلہ سمجھا سکے. سچی بات کر رہا ہوں، میرے آگے قرآن پڑھا ہے. کل یا پرسوں کی بات ہے، مجھے یہاں ایک جگہ دو بزرگ ملے. ایک کی اتنی داڑھی ہے مجھ سے آدھی، ایک کی مجھ سے ڈبل ہے. کہنے لگے قاری صاحب اتنا نصیحتیں کر رہے ہو، اتنی نصیحتیں کر رہے ہو کہ ہوں سانو سارے رل کے کڈن والے نے، بس تھوڑے ہی دن رہ گئے نے. میں کیا پھر کی کری؟ کہنا چپ کر جاؤ، بس گل ہی نہ کرو، چپ وٹ جاؤ. چپ وٹ نہ کر، عشق دا خلاصہ نہیں تے چمڑی لتھ جائے گی. سنیا سی چھوٹے ہوندے آ او جناب کہندا چپ کر جاؤ. میں کیا پھر کی ہوئے گا؟ کہندا دن نکل جانے نے. میں کیا میں اتنے ڈنگ ٹپان نہیں آیا، اللہ دی قسم انہاں نوں قرآن اور حدیث سنان آیا وا. میں کیا میں قطن انہاں نوں ڈنگ ٹپان تے جس دن یہ سمجھیا نا جی روٹی روزی تے ڈنگ ٹپانا ہے، اس دن کھوتی ریڑھی والا میرے نالوں چنگا، اور چوک تے کیلیاں دی ریڑھی لان والا بھی ساڈے نالوں اللہ دے ہاں چنگا. تے ہو سکتا ہن بھی ہوے، پر دین دے معاملے چ بھی وہ چنگا ہوئے گا. دنیا دے معاملے تے ساڈے نال ہن بھی بہتر ہے کہ اپنی حق لال دی کھا رہے ہیں نا، مگر وہ دین دے معاملے چ بھی ساڈے نالوں چنگا جی یہ سوچ کے سونا ہے. میں کہا بھائی ایک دن گزرے یا 100 سال، میں کیا اسا رب دا قرآن نت سنانا، اور کی کہندے نے شاعر، اسا رب دا قرآن
کیا یار میں نے شعر ہی بھول گیا. چلو اسی رب دا قرآن نت سنانا ہے تیری مرضی سجن تو من یا نہ من. اسا رب دا قرآن نت سنانا ہے تیری مرضی سجن تو من یا نہ من. مانے نہ مانے ہوکا ہم لگاتے رہیں گے. تو دو کیٹاگری ہیں مولویوں کی, چپ والے, سیڈ والے, نکر والے, ڈرنے والے, جھجکنے والے, اور جن کے سینے میں قرآن ہو وہ اللہ کی قسم صرف رب سے ڈرتا ہے اور کسی سے ڈرتا. تو میرے معزز سامعین, اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ بزرگ ایسے ہیں گھر میں جیسے امت میں پیغمبر ہوتا ہے. تو بزرگوں کا ادب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں جن کو باپ اچھا نہیں لگتا, جن کو دادا نانا سمجھاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, سمجھ لو کہ ان کو پیغمبر بھی اچھا نہیں لگ رہا. یہ اپنے دونوں جہان برباد کر رہے ہیں, اپنے بڑوں کا دل دکھا کر, اپنے بڑوں کو ستا کر. اس میں یہ کبھی بھی کامیاب ہو سکتے, اللہ کی قسم کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے. کامیابی کے لیے ضروری ہے عرشوں پہ خدا راضی ہو, فرشوں پہ باپ اور ماں راضی ہو. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اونچی کہہ دو آمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا. ہاں ایک بات رہ گئی یار, اب ہم یہ جو میں نے سنا دیا کہ عالم کی زیارت پیغمبر کی زیارت ہے, علماء کی مجلس میں بیٹھنا پیغمبر کی, آگے سے جو شیطان ہے نا وہ سادی اے وہ عالم نے تو تسی ہو ہی ہو. نہیں سمجھے بھائی؟ جب ہمارے بارے میں شیطان آپ کو یہ ٹیکہ دیتا ہے اور یہ گولی سکھاتا ہے یہ وہ عالم نے جنہاں دی مجلس وچ بہنا نبی دی مجلس ہے, تو بندہ پوچھے نا تسی بھی وہی ہو جڑے نبی دے نال پہندے سن. نہیں سمجھے؟ ہوں اپنی واری کڈے سیانے نے, ساڈی واری فٹ بول, انہاں دے عمل ہی ٹھیک نہیں تے اپنے ویکھدا ہی کوئی نہیں. اب ایک آدمی ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا, مسجد میں داخل بھی, اور سوٹی ٹپوٹی داڑھی مونچھیں غائب ہے, وہ بھی کہتا ہے مولویوں کا عمل ٹھیک ہے. اور میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آئینہ لگا کے بندہ صرف ان کے منہ کے آگے کر دے کہ شکل ویکھو جناب تے گل ویکھو کیڑی پہ کر دے. جی ہے جویں سب تو بڑی اداکارہ کہے کہ آج میں پردے کی عظمت پر تقریر کروں گی. جس کا ناچ پوری دنیا دیکھتی ہے وہ بھی پردے کی عظمت سکھائے گی. یا عمران خان جویں مدینہ دی ریاست دے نعرے لا رہے ہیں, نہ شکل مدینے والی اور نہ رہن سہن مدینے والا, تو پھر بھی نعرے یہی نے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا. جو عمل مدینے والا کرے اور ریاست کا نعرہ لگائے یہ مشن ہے. بولو یہ کیا ہے؟ کاز ہے. اور جس کا کچھ بھی مدینے والا نہ ہو اور نعرہ لگائے مکے مدینے کا تو یہ مذہبی کارڈ ہے. بولو یہ مذہبی. نواز شریف صاحب بھی خلفائے راشدین کے نعرے لگا چکے ہیں پہلے. یہ ہر حکمران اپنا ہتھیار استعمال کرتا رہتا ہے. آج کل ان کا جادو تھوڑا سا زیادہ چل رہا ہے, مگر حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان سے بھی اسلام ادو ہی آنا ہے جدو امام مہدی تے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. اس تو پہلے بس گزارا کری آؤ, کچھ نعرے نال گزارا کر لو, کچھ مولوی نال کر لو. حضرت امیر معاویہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ حضرت وہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے دور میں کیا معیار تھا علم کا عمل کا, اور آپ کا رہن سہن کچھ اور ہے, وہ معیار نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں نا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے بنے. ہائے 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 ہائے, کیا جواب دیا عظیم صحابی رسول نے؟ فرمایا بھائی جب امام ابو بکر تھے تو مقتدی عمر و عثمان علی اور خالد ابن ولید جیسے تھے. جب حضرت عمر امام بنے تو مقتدی حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد, حضرت سعید, عبد الرحمن ابن عوف جیسے تھے. اور جب حضرت عثمان امام بنے تو حضرت علی, حسن و حسین اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ مقتدی تھے. جب مولا علی امام بنے تو ہم جیسے ان کے مقتدی تھے. اور فرمایا کہ اب تم تو رہو بدماش اور میں بن جاؤں ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسا تو تم تو مجھے پاگل کہنا شروع کر دو گے کہ ہم کیا یہ کیا. ہاں اگر تم ان جیسے بنو تو انشاءاللہ معاویہ بھی ان جیسا بن کے دکھائے گا. آپ سے منت ہے, گزارش ہے, یہ بیعت شیطان کا آخری ہتھیار ہوتا ہے مقتدی اور امام پر. جب مقتدی یہ کہنا شروع کر دے میرے مقتدی کسے کم دے نہیں, انہوں نے پلے ککھ نہیں, تو یہ بھی برباد ہو گیا بیچارہ.
اس میں بھی تکبر آ گیا. اور جو ہی مقتدی یہ کہتا ہے کہ ساڈے امام دے پلے کوئی شے یہ تو انج ہے میرے تے دیکھو فتویٰ غصہ بڑا ہے جی غصہ بڑا ہے جی. وہ بھائی میں 302 کا کہہ دی ہاں کوئی میری ضمانتاں کرائیاں نے تسی کیڑا غصہ ویکھ لیا. صرف تسی قرآن اور حدیث نو سخت نہیں کہہ سکتے پر کہہ اینو رہے ہو اگے مینوں رکھیا ہے. اور در حقیقت دین کی وجہ سے کسی عالم کو سخت کہنا اس سے بڑا کفر ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ آپ اپنے نبی پر اٹیک کر رہے ہیں. ہاں اگر کوئی اس کا ذاتی مسئلہ ہے لینا ہے دینا ہے کوئی میں نے کسی کا بقایا دینا نہیں دیا تو آپ کہہ دیں بڑا سخت ہے جی بقایا دینا تھا دیا ہی نہیں یہ تو میرے بچوں سے روزی چھین کے کھا گیا بڑا سخت ہے جی. پر یار مسئلے بیان کرے اور آگے سے کہے بڑا سخت ہے یہ سیدھا اعتراض حضور دی ذات پہ ہے. مولوی تے وسیلہ ہے بولو مولوی تھے. اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اذان صحیح نہیں ہے اذان صحیح نہیں ہے تو وہ اذان دینے والے اعتراض کر رہا ہے یا اذان پر کر رہا ہے؟ تو اذان پر اعتراض سیدھا نبی پر اعتراض ہے. دین کے کسی مسئلے پر ہم اٹیک کریں تو وہ حضور اور اللہ پر اعتراض ہے. اس سے بچنا چاہیے. ہاں میں آپ کی عزت کروں آپ میری عزت کریں ہر عالم کی عزت عوام کرے ہر عالم عوام کی عزت کرے. میرے عمل کا ذمہ دار بھی اللہ ہے آپ کے عملوں کا نگران بھی اللہ ہے. نہ میرے عمل آپ کے ذمے نہ آپ کے عمل. کبھی آپ نے کوئی مولوی عمل دیکھ کے نہیں رکھتے آپ علم دیکھ کے رکھتے ہیں. کیوں؟ میں آپ کے عملوں کا ذمہ دار نہیں اور آپ میرے عملوں کے ذمہ دار ہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم میرے عمل میرے ساتھ ہیں آپ کے عمل بس یہ قانون ہے جی. اولاد کو ہم کیوں ڈانٹتے ہیں کہ ان کے عملوں کے ہم ذمہ دار ہیں. بولو ان کے عملوں کے ہم ذمہ دار ہیں. بچہ برائی کرے گا تو ابا مار کھائے گا اللہ والے قیامت والے دن بھی قبر میں بھی کھائے گا. بیوی بغیرتی کرے میرے نبی نے فرمایا جس کی بیوی بدماش ہے اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا اللہ اس بغیرت کی دعا ہی قبول نہیں کرتا. اللہ اس کی عبادت منہ پہ مارتا ہے کہ جب وہ تجھ سے قابو نہیں آتی تو نکال گھر سے. یہ نکالتا بھی نہیں اور اس کو قابو بھی کر سکتا. تو یہی بیوی بچوں سے معاملہ اور ہے پر میرا اور آپ کا معاملہ. آپ اپنے بچوں پہ سختی کیجئے پر مولوی نو پوترا بنانے کی کوشش نہ کرو تو نہ مولوی نو پتر بناؤ یہ امام ہی رہن دیو اور میں بھی آپ کو مقتدی رہنے دوں. میں روزانہ آپ کو علم کی بات کرتا ہوں عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کیوں جی ہر درس کے شروع میں دعا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال